بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خانہ کعبہ کی کیسے حفاظت فرمائی اور ابرہہ کو ہاتھیوں کے لشکر سمیت کیسے تباہ کیا۔ ناظرین، مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن پاک میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے جو کہ سورۃ الفیل میں ہے۔ سورۃ الفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈال دیا؟ ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر پتھر کی کنکریاں پھینکتے تھے اور ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ ناظرین، سورۃ الفیل مکہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں ابابیل پرندے کا ذکر بھی ہے اور ہاتھی والوں سے مراد ابرہہ اور اس کا لشکر ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ ابرہہ کون تھا۔ ابرہہ یمن و حبشہ کا بادشاہ تھا۔ اس نے صنعا میں ایک کنیسہ بنایا تھا، یعنی کہ عبادت خانہ، اور وہ چاہتا تھا کہ حج کرنے والے مکہ مکرمہ کی بجائے میرے اس عبادت خانے میں آئیں اور اس کا طواف کریں تاکہ اس کی عزت اور بڑھ جائے۔ لیکن عرب کے لوگوں کے لیے یہ بہت بری اور بڑی غصے والی بات تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے موقع پا کر اس ابرہہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے میں رفع حاجت کر دی، جس پر ابرہہ بادشاہ کو بہت طیش یعنی غصہ آیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ جس رب العزت نے اسے پیدا کیا تھا، اسی ہی کے خانہ کعبہ، اسی ہی کے گھر کو مسمار کرنے کی اس ابرہہ نے قسم کھائی۔ تو پھر اسی ارادے سے اپنا بہت بڑا لشکر، جس میں بڑے بڑے ہاتھی شامل تھے، اور ان کا پیش رو یعنی سب سے آگے بہت بڑا کوہ پیکر ہاتھی تھا جو کہ پورے ہاتھیوں کے لشکر کی کمان کر رہا تھا، اور اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ جب ابرہہ اپنے ہاتھیوں والے لشکر سمیت بڑے تکبر اور غرور سے علاقوں کو فتح کرتا ہوا مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو اس نے مکہ کے رہنے والوں کے جانور قید کر لیے۔ جو جانور ابرہہ نے قید کیے، اس میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ عبد المطلب ابرہہ کے پاس آئے، درخواست کی اور اسے بتایا کہ وہ ان کے اونٹ واپس کر دے۔ ابرہہ نے آگے سے جواب دیا: مجھے حیرانگی ہے کہ میں خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے آیا ہوں، یعنی تباہ کرنے کے لیے۔ تم نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، مجھ سے منت سماجت نہیں کی کہ میں اسے مسمار نہ کروں۔ یہ تمہارے آباء و اجداد کا تعظیم کرنے والا محترم مقام ہے، تم لوگ اس کا طواف کرتے ہو، میں نے تو اس کو مسمار کر دینا ہے، تو طواف کس کا کرو گے؟ عبد المطلب نے جواب دیا: میں صرف اونٹوں کا مالک ہوں، خانہ کعبہ کا مالک جو ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ عبد المطلب کی درخواست پر ابرہہ نے آپ کے اونٹ واپس کر دیے اور تکبر میں کہا: چلو ٹھیک ہے، تم اونٹ لے کر جا سکتے ہو، اب میں دیکھتا ہوں۔ اب معاملہ خانہ کعبہ کی حفاظت کا رب العزت کے پاس تھا، اس کا گھر تھا۔ عبد المطلب نے اہل قریش کو یہ سارا حال سنا دیا، سارا ماجرا بتا دیا اور انہیں مشورہ دیا کہ ابرہہ نے اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کو مسمار تباہ کرنے کی قسم کھائی ہے، لہٰذا تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں میں پناہ گزین ہو جاؤ۔ تو اہل قریش نے آپ کی بات مان لی اور ایسا ہی کیا۔ تو پھر عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے دروازے پر پہنچ کر دعا فرمائی۔ رب العزت سے دعا مانگ کر آپ اپنی قوم کی طرف واپس چلے گئے۔ اب کیا ہوا؟ صبح ہوتے ہی ابرہہ نے اپنے لشکروں کو تیار کیا، لیکن ہاتھیوں کا سردار جس کا نام محمود تھا وہ نہ اٹھا۔ وہ خانہ کعبہ کی طرف جانے کو تیار نہ تھا، اور جس طرف اسے لے کر جاتے چلا جاتا، لیکن خانہ کعبہ کی طرف نہ جاتا۔
جب خانہ کعبہ کی طرف اس کا رخ کرتے تو بیٹھ جاتا۔ تو پھر دوستو کیا ہوا، ایک طرف تکبر اور غرور اور ہاتھیوں کا بہت بڑا لشکر کا مالک ابرہہ تھا، اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے سمندر کی جانب سے اپنے پرندوں کی فوج بھیجی۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ سورۃ الفیل کا ترجمہ آپ کو پڑھ کر سنایا گیا ہے، ہر پرندے کے پاس 3 کینکریاں تھیں۔ بس پھر اللہ کی فوج جس ہاتھی پر کینکر پھینکتی تو وہ کینکر جسم کو چیرتی ہوئی ہاتھی میں سے گزر کر زمین تک پہنچ جاتی، اور وہ ہاتھی اپنے اوپر بیٹھے سوار سمیت نیست و نابود ہو جاتا۔ ہر سنگریزے یعنی ہر پتھر پر شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو ہاتھی پر سوار تھا، اور اسی پتھر سے اس سوار اور ہاتھی کو ہلاک کیا گیا۔ تو یوں یہ تکبر اور غرور سے بھرا ہوا یہ شیطان اپنے لشکر سمیت عبرتناک انجام کو پہنچا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ ناظرین، اس سال کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا، اسی سال اسی واقعے سے 50 دن بعد رحمت للعالمین آقائے دو جہاں حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی۔ بہت شکریہ ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔